الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایمان کے ارکان میں بنیادی رکن ہے تقدیر. ہم سب مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اہل ایمان جن چیزوں کو مانتے ہیں، ایمان جس چیز پر رکھنا لازمی ہے، وہ بنیادی چیزیں 6 ہیں جس کو ایمان کے ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو ہمارے آپ کے زبان میں ایمان مفصل کہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں ایمان کے 6 ارکان بتائے گئے، یعنی 6 بنیادیں ہیں جس پر ایمان کھڑا ہوتا ہے، 6 پیلر ہے جس پر ایمان کی تعمیر ہوتی ہے. اگر اس میں سے ایک بھی پیلر نہیں رہا تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ 6 چیزوں پر ایمان نہ ہو. ان 6 چیزوں میں سے ایک بنیادی رکن اور بنیادی چیز ہے تقدیر. ہم اور آپ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ تقدیر حق ہے. تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے. تقدیر کیا ہے؟ بچپن سے ہم لوگ پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. تو تقدیر پر ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں مجھے جو بھلائی پیش آنے والی ہے، کچھ دیر میں جو نقصان پہنچنے والا ہے، مجھے اس نقصان یا اس بھلائی کا پہلے سے کیا ہے پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھلائی میرے ساتھ پیش آنے والی ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ نقصان میرے ساتھ پیش آنے والا ہے. جو بھلائی پیش آنے والی ہے اس بھلائی کی مجھ کو پہلے سے کیا ہے خوشی. جو نقصان پیش آنے والا ہے اس کا پہلے سے مجھے پتا ہے، اس لیے اس کا دکھ مجھے اتنا نہیں ہے جتنا اچانک اس دکھ کے پیش آنے کی وجہ سے، اس مصیبت کے پیش آنے کی وجہ سے جتنی تکلیف مجھے ہوتی پہلے ہی سے معلوم ہونے کی وجہ سے اتنی تکلیف مجھے. ہم تو
یہی کہیں گے جب تکلیف پیش آئے گی آدھے گھنٹے کے بعد کہ مجھے تو پہلے سے کیا پتا۔ ایک آدمی کے والد فوت ہو گئے، اچانک فوت ہو گئے، اچانک فوت ہو رہے یہ تکلیف آ رہی ہے، لیکن اچانک فوت ہوتے ہی سب لوگ کیا بولتے ہیں، ارے ہم نے تو سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا ہوگا۔ اب اس دکھ کو برداشت کرنا کیا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی والد کئی دنوں سے کیا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یہاں تک کہ وینٹیلیٹر پر لگائے جا چکے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر لوگوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ بچنے والے، اب ہمارا بھی ذہن بن گیا ہے کہ یہ ابھی رہنے والے، اب اگر وہ انتقال ہو جاتے ہیں تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو پہلی مرتبہ اچانک موت پیش آنے کی وجہ سے تکلیف پیش آتی ہے۔ تو اللہ، یہ تو ہمارے انسانوں کی ایک مثال میں نے پیش کی کہ کسی انسان کو جب پہلے سے پتا ہو کہ مجھے بھلائی پیش آنے والی ہے، میرے ساتھ کوئی خیر پیش آنے والی ہے، میرے ساتھ کوئی تکلیف پیش آنے والی ہے، تو بھلائی کے پیش آنے کی کیا خوشی ہوتی ہے، مصیبت کے پیش آنے کی کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی، یہ تو انسان کا گمان ہے، اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا کیا ہے، اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے، اللہ کا علم پرانا ازلی علم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کو علم ہے۔ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی چھوٹی بڑی چیز پیش آتی ہے، ہر چیز کی باریکی اللہ کے علم میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے ہی، اللہ نے اس کو لکھ بھی دیا ہے۔ اس کو کتاب مبین سے تعبیر کیا گیا کہ کھلی کتاب میں پہلے سے ہی یہ پورا پروگرام کیا کیا گیا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ اور انسان چھوٹی سے چھوٹی چیز بناتا ہے، اس بنانے کے پیچھے وہ ایک پروگرام تیار کرتا ہے، اس پروگرام کو لکھ کر تیار کرتا ہے، اس کا نقشہ بناتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز پہلے سے ہی طے رکھتا ہے۔ تو جو چیز نقشے میں آئی ہے اس کے علم کے مطابق، اس کے اپنے علم کے مطابق انسان کے کنفرم ہوتی ہے کہ یہ چیز یہیں پر ہوگی اور ایسی ہی ہوگی، اس میں رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ بلڈر ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، پہلے سے اس نے کیا کیا ہے، پلان طے کیا ہے۔ اب اس کی بنائی ہوئی جو ترتیب ہے، کوئی آدمی اس کے پاس گھر لینے جائے اور بتائے کہ مجھے یہاں نہیں، یہاں یہ چاہیے، یہاں یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، تو ٹوائلٹ والی لائن کو بدل نہیں سکتا ہے، جو اوپر سے لائن آ رہی ہے وہی اسی کو ایکسپٹ، اس میں جو بہتر سے بہتر چیز فراہم کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ لیکن وہ چیز جو پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ اس لائن میں ٹوائلٹ ہی آئیں گے، اس لائن میں باتھ روم ہی آئیں گے، یہ طے ہو چکا ہے، اب اس میں وہ تبدیلی نہیں کرتا۔ یہ انسانوں کی مثالیں ہیں۔ اگر انسان ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اس لیے تقدیر نام ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے بارے میں جو کچھ بھی مخلوق کا پورا بایو ڈاٹا ہے، اس کے علم کا نام کیا ہے، تقدیر۔ پوری مخلوق کا بایو ڈاٹا اللہ کے پاس موجود ہے۔ پوری مخلوق کا وجود، اس کا عدم، اس کا پیدا ہونا، اس کا ختم ہونا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ کون سے انسان کون سی صدی میں آئیں گے اللہ کو معلوم ہے، کس صدی میں ان کا انتقال ہوگا اللہ کو معلوم ہے، کتنا ان کی روزی ہوگی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، کتنے ان کی روزی میں اوپر اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، شادی ہوگی نہیں ہوگی اللہ کو پہلے سے پتا ہے، بچے ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ کو پہلے سے پتا ہے، کتنے بچے ہوں گے یہ بھی اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ روزانہ 2 بجے یہاں سے گزرتا ہے اور پھر وہ اس گلی میں اندر چلا جاتا ہے۔ اب آج کے دن آپ بیٹھیں گے، جب وہ آدمی آئے گا تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے کہ یہ آدمی ابھی یہاں سے گزرے گا اور وہاں سے رائٹ مارے گا، برابر؟ یہ آپ کا اندازہ ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ روزانہ گزرتا ہے اس لیے آج بھی اسی گلی میں جائے گا، لیکن آپ کنفرم بتاتے ہیں کہ یہاں سے وہ جائے گا۔ یہ کنفرم اس لیے بتاتے کہ یہ آپ کا کیا ہے، روزانہ کا ایک اندازہ ہے کہ آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے، رائٹ مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کے لیے اس ہر ایک چیز کا علم ہونا کچھ بھی مشکل
نہیں ہے، اس کا علم ازلی ہے. اسی کو بتلایا گیا تقدیر، کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور احاطے کا نام ہے، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کی تقدیر اور ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے. چنانچہ جو بھی حالات دنیا میں پیش آتے ہیں، جو بھی اچھی اور بری خبریں دنیا میں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے، سب کچھ کے پیچھے اللہ ہی کا فیصلہ ہے. ایمان والے اس بات کو مانتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. اللہ نے مخلوق بنائی ہے، مخلوقات کے وجود کو، عدم کو، سب کچھ لکھ چکا ہے. پھر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری مخلوق میں انسانوں کو اور جنات کو مکلف بنایا. مکلف اس طرح بنایا ہے کہ انسانوں کو اور جنات کو کہا گیا ہے کہ ہم تم کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیں گے، اس طریقے کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے. جیسے ہم بتائیں گے ویسے تم کو فالو کرنا ہے، جیسے ہم بتائیں گے ویسے تم کو رہنا ہے. جینے سے لے کر مرنے تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، پوری زندگی تم کو ہمارے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے. اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں جن کو کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم نے دشمن لگائے ہوئے ہیں، ان دشمنوں کی وجہ سے تم غلط کاموں کی طرف قدم بڑھاؤ، تم غلط کاموں کے جذبات تمہارے دلوں میں آئیں گے. ان آنے والے جذبات کو دبا کر تمہیں ہمارے بتائے ہوئے کاموں کو پورا کرنا ہے. ایک طرف تو بتایا گیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ساتھ تو دشمن لگا دیے گئے ہیں. ایک ہے انسان اور دوسرا ہے ہمارا اپنا نفس. یہ نفس اور جان جو ہے ہماری، یہ خود بھی ہماری اپنی کیا ہے؟ دشمن ہے. ایک انسان کے ساتھ اس کی اپنی جان اور اس کے ساتھ اس کا نفس، اس طرح کتنے دشمن لگا دیے گئے. تو کہا گیا کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو اور ان دو دشمنوں کی دشمناوٹ سے، ان کی چالوں سے، ان کے مکر و فریب سے بچو. یہ تمہیں اللہ کے اس بتائے ہوئے دستور سے ہٹنے کے لیے بہت کوشش کریں گے، ہٹانے کی کوششیں کریں گے. وہ تمہیں اس کی کوشش کریں گے کہ تم اللہ کے قانون پر مت چلو، اللہ کے دستور پر مت چلو. تو ان دونوں دشمنوں کی دشمناوٹ سے اور ان کی چالوں سے تم احتیاط برتنا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی باتوں میں تم آ جاؤ اور اللہ کے قانون اور دستور اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دو اور اپنے من کے اور شیطان اور نفس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے. نتیجہ الگ الگ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جس نے بتائے ہوئے دستور پر زندگی گزاری اس نے اپنا ہی فائدہ کیا، اور جس نے اس دستور سے ہٹ کر شیطان اور نفس کی بات مان لی اور خواہشات کی پیروی کر لی، اس نے اپنا ہی نقصان کر دیا. تو ہر آدمی بھلے راستے کو اپنا کر اپنا فائدہ کر رہا ہے اور برے راستے کو اپنا کر اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. وما ربک بظلام للعبید. اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. لہذا کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تقدیر بھی لکھ دی، اللہ نے تقدیر بھی لکھ دی، اللہ نے جنت اور جہنمی کون ہے وہ بھی لکھ دیا. اور پھر دوسری طرف اگر کوئی آدمی جنت والا کام نہیں کرتا ہے، جہنم والا کام کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رب ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے. جہنم میں جا رہا ہے، تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں. تقدیر میں تو لکھ چکا ہے کہ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. لیکن یہ کیسے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے؟ وہ تو اس کے لکھنے سے تو جہنم میں جا رہا ہے. یہ خیال ہے جو ہمارا باطل ہے. اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے ہی فیصلہ کیا جہنم میں جانے کا، تو پھر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو کون سے اصول ہمارا ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں نے دو باتیں اگر غور کی ہیں آپ نے تو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں سب اللہ کے فیصلے سے چلتی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے چلنے میں ذرہ برابر بھی قدرت کے نظام سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے.
کچھ چیزیں وہ ہیں جو قدرت کے نظام کے 100% تابع ہے، اس سے وہ ذرہ برابر، بال برابر بھی اپنے رخ کو گھما نہیں سکتے ہیں. جیسے سورج چل رہا ہے، سورج کا یہ نظام ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے. دن کے اعتبار سے سال بھر میں جتنے دن آتے ہیں، ہر دن کے اعتبار سے جو تبدیلی پیش آتی ہے، ہزاروں سال میں آج تک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی. روزانہ ہر سال کے ہر دن میں جو ٹائمنگ سورج کا بدلنے کا ہوتا ہے وہی بدلتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ہیرا پھیری نہیں ہوتی. چاند کے نکلنے اور جو ہے چلے جانے کا جو معاملہ ہے تو اللہ کی قدرت سے اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ہواؤں کا چلنا، بارش کا آنا، رات کا آنا، دن کا آنا، یہ سارا نظام کیسا چل رہا ہے؟ اللہ کے تقدیر سے چل رہا ہے. یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، ان فیصلوں کو تکوینی فیصلے کہتے ہیں. وَإِذَا سورہ یاسین کے آخر میں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو جا تو کن فیکون. یہ سارا نظام کیسا تکوینی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار پر رکھا ہے، ان چیزوں کے اختیار میں. سورج کو یہ نہیں کہا تو جیسا چاہے نکل، جیسا چاہے وہ ہو جا، جہاں نکلنے کا ہے نکل، جہاں نہیں نکلنے کا نہ نکلنا، ایسا نہیں. جہاں جتنا نکلنے کا اس کا حکم ہے اسی کے مطابق وہ حکم نکلتا ہے. لہذا جن علاقوں میں جتنا ٹائمنگ ہے اتنا ہی ٹائمنگ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس میں تبدیلی. دنیا کے کتنے ایسے ملک ہیں جس میں صرف 3 اور 4 گھنٹے کے لیے سورج آتا ہے، اس سے بھی کم وقت کے لیے نکلتا ہے، تو وہ ہزاروں سال سے اس ملک میں اتنے ہی ٹائم کے لیے آتا ہے. اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال وہ ایک صدی میں 3 گھنٹے کے لیے نکلا، دوسری صدی میں 6 گھنٹے کے لیے نکلا، اور تیسری صدی میں وہ 12 گھنٹے کے لیے نکلا. یہ تبدیلی نہیں ہوتی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سارے فیصلے کیسے ہیں؟ تقدیر کے تکوینی فیصلے. انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا کہ تمہیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کو تشریع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تشریع. آپ نے بہت سی مرتبہ یہ ورڈ سنا ہوگا، شریعہ قانون. شریعہ قانون کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، دیکھو یہ قرآن و سنت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ برائی ہے. ان دونوں چیزوں میں سے جس کو چاہو تو اختیار کرو. ہم نے تم کو یہاں پاور دیا ہے کہ اس پاور کو تم یہاں بھی لے جا سکتے ہو اور یہاں بھی لے جا سکتے ہو. ہے کہ نہیں؟ انسانوں کے پاس یہ پاور. سورج نہیں ہٹ سکتا، چاند نہیں ہٹ سکتا، رات و دن میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ہواؤں میں تبدیلی نہیں آ سکتی اللہ کے فیصلے کے بغیر. لیکن یہاں انسان اپنے اختیار کو، اپنے پاور کو یوز کر رہا ہے، کیونکہ چھوٹ کہاں سے ملی ہے؟ وہیں سے ملی ہوئی ہے. اور بتایا گیا کہ جو بھلے کام کریں گے اپنے پاور کو استعمال کرتے ہوئے، جو بھلائی اور جو ہے خیر کا راستہ اپنائیں گے وہ اپنے فائدے کے لیے اپنائیں گے، جو برائی والا راستہ اپنائیں گے اس کا نقصان خود ان کے سر پر آئے گا. تو یہ سب کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں لکھی جا چکی ہے. تقدیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں نے انسانوں کو اختیار دیا ہے. اس اختیار کو اللہ کے علم میں ہے کہ میرا یہ بندہ کیسے یوز کرے گا. جنت والے کام کرے گا یا جہنم والے کام کرے گا، اچھائی والے کام کرے گا یا برائی والے کام کرے گا. اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ میرا بندہ اچھائی والے کام کو اختیار کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے علم میں یہ ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے اس میرے دیے ہوئے اختیار کو غلط یوز کرے گا اور اس کے نتیجے میں کون سے کام کر کے جہنم میں، برے کام کر کے جہنم میں جائے گا. تو اس طرح بندے نے خود اپنے طور پر اپنا راستہ چوز کیا ہے، نہ کہ اللہ کے فیصلے سے وہ جنت اور جہنم میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا اتنا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہے کہ یہ میرے بندے کو جس کو میں نے اختیار دیا ہے اس اختیار کو صحیح یوز کرے گا یا غلط یوز کرے گا. صحیح یوز کرے گا اور جنت میں جائے گا. اللہ کے علموں میں پہلے سے اللہ نے لکھ دیا کہ یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا.
اللہ کے علم میں ہے کہ میرے اس بندے کو میں نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کو مس یوز کرے گا، غلط یوز کرے گا، غلط راہ اپنائے گا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو تقدیر میں اور کتاب میں پہلے سے لکھا گیا ہے کہ یہ کہاں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنے راہ کو غلط یوز کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ تقدیر کا مسئلہ نازک مسئلہ ہے۔ کیسا مسئلہ ہے؟ نازک مسئلہ ہے۔ اس کی نزاکت کے پیش نظر اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کے بجائے مجھے اور آپ کو صحیح راہ اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ یہ تھی، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان الرجل یعمل عمل اہل الجنہ، کہ آدمی جنت والوں کے کام کرتا ہے، فیما یبدو للناس، لوگوں کے سامنے بظاہر وہ دکھتا ہے جنت والے کام کر کے، لیکن مرنے سے پہلے چونکہ اس کے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ اپنے اختیار کا مس یوز، اپنے اختیار سے مس یوز اپنائے گا اور غلط کام پر جائے گا، تو اس کی وجہ سے جہنمی بن جائے گا۔ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا یہ بات، اس لیے ظاہر میں زندگی کے اس نے بہت سے سال نیکی کے کام انجام دیے، بعد میں مرنے سے پہلے اس نے جہنم والا کام اپنا لیا اور کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اس سے مطلب آدمی بگڑا ہوا رہتا ہے، مرنے سے پہلے سدھر جاتا ہے، اس سے مطلب آدمی سدھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن آخری عمر میں اس سے غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ راہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو کچھ کرنے کی توفیق دی ہے تو ہمیں اس عمل کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اس کو جاری بھی رکھنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے کہ میرا یہ ایمان اور عمل چھینا نہ جائے۔ حسن خاتمہ کیا ہے؟ حسن خاتمہ یہی ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے، یعنی میں جس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے پا رہا ہوں اس عمل پر مرتے دم تک باقی رہوں، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں جنتیوں کے عمل سے جہنمیوں کی طرف چلا جاؤں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ میرے سے کوئی غلط کام ہونا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں محروموں میں شامل کیا جاؤں۔ تو اس نے خاتمہ کی بھی فکر کرنی ہے اور برے خاتمے سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی فکر کرنی ہے کہ میرا خاتمہ برا نہ ہو جائے۔ زندگی بھر میں نے نیک عمل کیے لیکن موت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے شراب پیتے ہوئے آ جائے، موت جو ہے گانا سنتے ہوئے آ جائے، موت کفریہ کلمات کہتے ہوئے آ جائے، موت غیروں اور کافروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے آ جائے، موت جو ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہوئے آ جائے نعوذ باللہ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس طرح ہم ان کے ساتھ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے خدا کے دربار سے رد کیے جائیں۔ شیطان کا معاملہ یاد کرنا چاہیے کہ ہزاروں سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا کی؟ عبادت کی، لمحے کی غلطی نے کیا کر دیا؟ خدا کے دربار سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ کتنے کی غلطی تھی؟ لمحے بھر کی غلطی تھی کہ صرف اتنا کہا گیا کہ میں نے انسان پیدا کیا ہے، آدم کو پیدا کیا ہے، سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ہے، تمہیں بھی اس کو سجدہ کرنا ہے۔ بس یہ لمحے کی غلطی تھی کہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ مٹی نیچے کو جاتی ہے، اس کا خاصہ نیچے کو جانے کا ہے اور آگ کا خاصہ اوپر کو جانے کا ہے۔ آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ بس یہ لمحے بھر کی غلطی تھی، سالہ سال کی عبادت پر کیا کر گیا؟ پانی پھر گیا۔ مجھے اور آپ کو یہی عبرت اور سبق حاصل کرنا ہے کہ سالہ سال سے ہم ایمان کا بول رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ بچپن سے ہم نے یہ تعلیم پائی، آگے جوان ہوئے، جوان ہو کر اب ہم جو ہے
اپنے اپنے عمر کے اڈھیر عمر تک پہنچ رہے ہیں اور پھر آگے اخیر عمر کو بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایک کلمہ، ہمارا یہ ماننا سب کچھ کیا رہے، باقی رہے. اسی کو پڑھتے اور مانتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں، موت ہماری اس حالت پر آئے، ہمارا حسن خاتمہ ہو جائے اور برے خاتمے سے ہم سب کی کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے. تو بہرحال تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ تم کو جو مصیبت پہنچنی ہے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ خطا نہیں کر سکتی، وہ خطا نہیں کر سکتی. اور جو تمہیں نہیں پہنچنا ہے، اگر تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچے گی، ساری دنیا میں تمہارے سامنے چاروں طرف سے حالات لوگوں کو اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے نظر آ جائیں، تب بھی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے. ایسی تو ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں لوگوں کی مثالیں ہیں. تو ہمارے اقبال بھائی تھے، مرحوم انتقال ہو گئے، ڈرائیونگ کرتے تھے، بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو. کورونا میں انہوں نے کتنے لوگوں کو، کتنی میتیں کورونا کی کیا کی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، لمبے پیریڈ تک کورونا کی میتوں کو کیا کرتے رہے. ہم کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں سمجھ میں آئی بات. کیونکہ چاروں طرف حالات تو قدرت کی طرف سے ایسے تھے کہ ہر آدمی ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے نہ ہو جائے، کہیں مجھے نہ ہو جائے، کہیں مجھے نہ ہو جائے. ڈر کے حالات کے باوجود اس انسان کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں تھے. نہیں سمجھ میں آئی بات. اور آج ڈر کے حالات نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، اچانک موت آ گئی. اللہ تعالیٰ غنی کا رحمت فرمائے. تو انسانوں کے حالات کب کیا ہو سکتی کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ حالات جتنے آ رہے ہیں، تقدیر میں جو کچھ ہے ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے. ہمیں پہلے سے یہ طے رکھنا ہے، دماغ میں یہ بات فٹ کرنی ہے کہ جو بھی اچھائی میرے ساتھ ہو رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے. جو بھی بری بات پیش آ رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے. جب اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے تو نہ نعمت پر بہت زیادہ آدمی اترائے گا اور نہ مصیبت پر بہت زیادہ ہے واویلا کرے گا. اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کہ آپ زمین میں اور تمہاری اپنی جانوں کو جو کچھ بھی مصیبت پہنچ رہی ہے، تم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم لوگ لکھ چکے ہیں. تم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں. وہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر. کروڑوں کروڑ انسان پیدا ہوں گے، سب کی تقدیر لکھنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کے لیے بہت کیا ہے، آسان ہے. آج کی ٹیکنالوجی میں سمجھنا بہت آسان ہو گیا. اتنی سی چپ میں آدمی دنیا بھر کی کیا کرتا ہے، معلومات جمع کر لیتا ہے. تو سارے انسانوں کے حالات، ان کا پیدا ہونا، ان کا مرنا، ان کا جینا، ان کی دنیا کی ترقیاں، ان کے اولادیں، ان کے بچے، ان کے زندگی کا پورا جو ہے پروگرام، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو اللہ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا. کیوں؟ تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ نے پہلے ہی لکھا ہوا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کہ اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں اس پر تم اتراؤ نہیں، ارے یہ تو میرے پورے پاور کی وجہ سے ملی ہے، میری طاقت کی وجہ سے ملی ہے، میرے جو ہے کمالات کی وجہ سے مجھے ملی ہے. نہیں 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 نہیں، جو نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملی ہے. اس لیے اس نعمت کو تم ہمیشہ کے لیے اپنی نعمت مت سمجھنا. جس نے دیا ہے وہ چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے. آج دے گا کل کو چھین لے گا. اگر تم اتراؤ گے تو وہ چھینے گا، اور اگر اس نعمت پر شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرے گا. پھر فرمایا کہ لا تأسوا علی ما فاتکم. جو کچھ تمہارے پاس سے جا رہا ہے، تم پر جو پریشانیاں آ رہی ہے، اس پر تمہیں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اوپر ہی کیوں ہو رہا ہے، میں ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہوں. یہ سوچو کہ اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے پہلے سے کیا تھا، طے تھا. جب طے تھا، سوچ لیا، تو پھر اس کو مینج کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو پہلے سے مان، جیسے حج کے موقع پر کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں جب حج کے لیے حاجی لوگ جاتے تھے تو ایئرپورٹ پر جو ہے 20 اور 25 گھنٹے بھی کیا ہو جاتے تھے، گزر جاتے تھے. تو حاجیوں کی تربیت میں ان کو بتایا جاتا تھا کہ دیکھو 12 گھنٹے بھی جا سکتے ہیں، 20 گھنٹے بھی جا سکتے ہیں، 25 گھنٹے بھی جا سکتے ہیں. پہلے سے ادھر کیا کرنا،
دماغ میں طے رکھنا کہ گھنٹے زیادہ جائیں گے، اور اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی 2-4 گھنٹے میں ہو گیا تو اس پر کیا ہے؟ یہ نعمت ہے۔ اب جب حاجی جاتا ہے اور جاتے ہی اس کو اگر 12 گھنٹے رکنا پڑا تو پہلے سے ہی ہے تکلیف 12 گھنٹے ایئرپورٹ پر رکنے کی، لیکن پہلے سے ہی بتایا گیا تھا، اس لیے اس کو مینج کرنا، اس کو کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے پہلے ہی سے 12 گھنٹے کا کھانا پینا اور جو کچھ چیزیں ضرورت کی ہے، دوائی سب لے کے جا رہا ہے کہ مجھے کتنے گھنٹے رکنے پڑیں گے۔ اب 12 گھنٹے رکنے پڑے، 16 گھنٹے رکنے پڑے، 20 گھنٹے رکنے پڑے، تب بھی اس کا دماغ اس کو مینج کر رہا ہے کہ مجھے یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اتنا مجھے رکنا پڑ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اس کا جلدی سے کام ہو گیا، 2 گھنٹے میں اس کا امیگریشن پورا ہو گیا تو خوش ہو جاتا ہے، ہاں میرا جلدی سے کیا ہو گیا، کام نمٹ گیا، سمجھے نا۔ تو اب یہ پہلے ہی سے جب طے رہے گا کہ مجھ پر مصیبت آنے والی تھی، وہ اللہ کی طرف سے طے تھی، تو اس کو پھر مینج کرنا کیا ہوگا، کوئی مصیبت آ گئی اللہ کی طرف سے تھی۔ اب حضرات میں سے جو لوگ فورن گلف گئے ہوں، گلف میں عربوں کا یہی حال ہوتا ہے، جو دیندار عرب ہوتے ہیں ان کے یہاں کتنا بڑا سے بڑا حادثہ پیش آیا، فوراً کہیں گے یہ تو اللہ کی طرف سے کیا تھا، طے تھا۔ اب اس کو لے کر نہیں بیٹھتے، بلکہ اس بات کو ختم کر کے پھر آگے اس کا کیا کرنا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم مصیبت بنا بنا کر اس کو پتھر سمجھ کر اپنے سر پر ایسا رکھتے ہیں کہ آپ اسی کو سوچتے رہیں گے، اسی کو بولتے رہیں گے، اسی کے تذکرے کرتے رہیں گے۔ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا تذکرہ اور اس کا پتھر بنا کر سر پر رکھنے سے اس کا حل نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دیا جائے، آگے کیا کرنا ہے ہمیں اس کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے صحیح راہ اپنانا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔